اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد اور بے حساب کرم اور فضل کہ اس مہربان ذات نے سانو اپنے اور اپنے معبود دے ذکر دی توفیق عطا فرمائے. اج دا یہ خوبصورت باوقار اور بابرکت پروگرام خان بہادر حافظ خان بہادر خاکی صاحب نے بڑے ذوق شوق دے نال پیار محبت دے نال اور ادب احترام دے نال سجایا. اللہ رب العزت ساڈی حاضری اور انہاں دی کوشش اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. بڑے عرصے بعد آئے شعر پڑھن نوں ملیا. میں کہ آج اس تے گل کریے. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. یہ بڑا پرانا شعر ہے. نواں زمانے چ شعر کوئی نہیں لکھتے پڑھتے. یہی مسجد بولو یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. عام طور پہ مسجد دی فضیلت وچ نا لوگ یہ شعر پڑھتے ہیں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، لیکن اصل یہ سارا شعر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں شاعر نے لکھی. اور چونکہ مسجد کا لفظ آ گیا تو پھر لوگ مسجد دے حوالے سارا سمجھ نہیں پہ ہے نا یہ تشریح کرتے ہیں. یہ گل اپنے دماغ پیڑی پکی بہا لو کہ دین سارے دا سارا در حقیقت رسول پاک دی محبت اور رسول پاک دی غلامی دا نام. اس سے واسطے اقبال نے آکھیا مغز قرآن روح ایمان جان دی. مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. ترے شیاں اس کیڑیاں ایک قرآن شریف ایک ایمان ایک دین. قرآن شریف دی تعریف کرن دی تو لوڑ نہیں، کوئی سارے سمجھتے. ایمان تے دین یہ دو لفظ بولن یہ مطلب یہ ہے کہ ایمان تو مراد عقیدہ، ایمان تو مراد عقیدہ اور دین تو مراد جڑے دین دے آکام نماز روزہ حج زکات. سمجھ آتی پی ہے؟ تو اقبال اپنی قوم اور حضور دی امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا پیا کہ مغز قرآن قرآن دا خلاصہ تے نچوڑ حضور کی ذات ہے. جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا رہے، جیڑا بندہ قرآن چو مسئلے کٹ کٹ کے ساری زندگی بیان کرتا رہے، اور جیڑا بندہ قرآن دیاں تعلیمات تے عمل کرنے کا دعویٰ کرتا رہے، اگر حضور دی محبت اور حضور دے احترام کو اس کا دل خالی ہے کہ وہ ساری محنت ضائع ہے. مغز قرآن بادام دیکھے ہیں اجرا کھائی دا وہ ایک گٹھلی ہوتی جی بنی دی، پھر اگے ایک پردہ ہوتا پتلا، عام طور سے وہ گرم پانی چ رکھی دا تاں وہ لاندا، اس تو بعد جا کے مغز آتا.
انجے نا پہلے ایک موٹا پردہ پھر ایک پتلا پردہ پھر اس کو بعد اور مغز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج یہ دعا ہے نا، دعا سے کرتے ہیں یہ عبادت دا مغز ہے. مغز خلاصہ تے نچوڑ. اقبال آتا مغز قرآن، قرآن دا مغز تے قرآن دی روح تے قرآن دا نچوڑ حضور نال پیار. یہی وجہ کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش ہوئے. اساں نبی پاک دا وہار، نبی پاک دا کردار، نبی پاک دیاں سونیاں تے منموہنیاں عادتاں یہ تھوڑے کو پوچھنا ہے، اسی کو تشریح کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن نبی پاک دیاں سوڑیاں عادتاں دا نام. الحمد دے الف تو لے کے والناس دے سین تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن وچ بیان کیتا وہ نبی پاک نے کر کے رکھایا. تو مغز قرآن، قرآن دا نچوڑ تے خلاصہ حضور دی ذات. روح ایمان، اگے آکھدا کہ ایمان دی روح یعنی ایمان نو مثال دے طور تے فرض کریے او جسا ہے تے جسا وہی کارآمد ہوندا نا جہدے وچ روح ہوے. جس وقت روح نکل جائے کیڈا وڈا بندہ ہوے، کیڈا پڑھدا بندہ ہوے یا کیڈا لگدا بندہ ہوے، ایک رات تو اتنا رکھنا مسئلہ بن گیا. انجے گل ہے پتہ لگا کہ اصل چیز روح ہے. تو اقبال آتا کیا روح ہے ایمان. ایمان عقیدہ ہونا، اللہ کو ایک مننا، آخرت دے اقرار کرنا، جنت تے دوزخ دا اقرار کرنا، نبیاں تے رسولن مننا، پچھلیاں کتاباں تے ایمان لے ہونا. یہ ایمان اور عقیدہ ہے. اقبال آتا کہ ایمان تے عقیدے دی روح حضور دی ذات ہے. اپنے طور تے کیڈا وڈا بندہ عقیدہ لے کے بندہ ہوئے، اگر حضور دی محبت اور حضور دے احترام تو اس دا سینہ خالی ہے تو ایمان تے عقیدہ انجی ہے جی میں جسم تو روح تو بغیر کوئی جسم ہے. مغز قرآن روح ایمان جانے دی. اور آدھا بھائی شریعت کے جتنے مسئلے مسائل ہیں، جتنے حقوق اللہ ہیں، جتنے حقوق العباد ہیں، انہاں دی جان مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اور یہ ساری گل انجی اس اپنے کو نہیں بڑھا لیں. میں تھوڑے ایک حدیث سنانا، تسا سنی ہوئی بھی ہے، میں اس کو اپنا نتیجہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی قبر میں جانا تھوڑا ارادہ ہے وقت تے ہی بہنا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ اللہ نے کی تو یاد کس نے قدم قدم اس اپنے اصلی گھر بیٹھے. اس اصلی گھر کی بھی کوئی تیاری سوچنی چاہیے. کہ خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گل چھیڑیے جان دی، سمجھ آ گئی؟ بولنا نہیں، پھر حدیث سنانی ہے، پھر ایسے ہونے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی ہر بندے دی قبر وچ اندھیرا، اور آقا فرماندے دنیا چلا دے ہویا اس اندھیرے دا انتظام کرنا. کہ انتظام کرنا بھی وہ قبر روشن ہو جائے، قبر میں چاندنا ہو جائے. ہوں 100 باری سٹیج تے نقیب اور ناتخان آگے رون بے قبر میں چاندنا ہی چاندنا، وہ گل معتبر ہے یا حضور دی گل معتبر ہے؟ حضور دی گل. فرمایا قبر میں اندھیرا اور دنیا چ رہنے ہویا محنت کرو، کوشش کرو اپنی قبر دے چانن دا انتظام کرو. حضور نے پھر کئی نسخے دیتے، کئی طریقے دسے، کئی عمل دسے کہ اے عمل کیتے ہیں
قبر وچ اللہ نے چاننا بنا انہاں چوں میں دو ضرور دسنا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمت کرو تے تہجد دی نماز ادا. اور دیکھو نا کہ کتنی بڑی گل ہے کہ تہجد دی نماز دنے نہیں پڑھی دی راتی پڑھی دی. راتی چڑھنا ہوں یا اندھیرا ہوں؟ اندھیرا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندھیرے وچ جس وقت تسی نماز پڑھ سو تو او قبر دے اندھیرے واسطے چراغ بن رہے. اس واسطے ہمت کرو اور بالخصوص نوجوان اس پاسے زیادہ ہو. سمجھ آ رہے نہیں کہ اسی وڈ کے ہو رہیے پھر کردے رساں تھوان کہیں دسیا کہ تساں وڈ کے ہونا. سمجھ ہوں گے کوئی ہے اعتبار. اس واسطے نوجوان اس پاسے زیادہ بڑھو. اللہ کے حبیب نے فرمایا 7 بندے ایندے ہیں جنہاں قیامت والے دھاڑے اللہ کے سونے عرش دا سایہ ملنا. انہاں نے فرمایا 1 کروڑ دے وہ نوجوان بھی ہیں جنہاں اپنی جوانی کو سنبھال لیا اور اپنی جوانی چ اللہ دی یاد کی, اپنی جوانی چ اللہ دا ذکر کی, اپنی جوانی چ اللہ دے حلال کو اپنایا اور اپنی جوانی جڑا اللہ نے حرام کیتا اس تو روکے. فرمایا روز قیامت او سوا نیزہ سورج تانبے دی زمین اس ماحول وچ جس نو ساہ کڈن واسطے عرش دا سایہ لبنا او نوجوان. سمجھ آ رہی ہے؟ تسی ہمت زیادہ کرو دوستان عزیز بتا. تو فرمایا ایک تا نماز ہے تہجد ہے جڑا قبر دے دیوا اور قبر دا چراغ بننا. اور جڑا نسخہ نبی کریم دے دن اس کو معتبر نسخہ بھی کوئی نہیں. انجے گل ہے. اور حضور علیہ السلام نے ایک دوسرا نسخہ عطا فرمایا. حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ نال صدقہ دینا. یہ ذرا بڑی گل ہے. ایک ہے صدقہ دینا, ایک ہے اپنے. فرق ہے یا نہیں؟ تسی فون کر دیو ارشد صاحب کہ جناب میں آدھے ہاں میری طرف تسی 200 روپیہ صدقہ کر دیا ادا ہو جا. اگر سفر تے جا رہے ہو اللہ آسان فرمائے سی. اگر کوئی بھیڑے کھلوتے ہو صدقہ دین نال وہ بھیڑ اللہ ٹال دے سی. کیونکہ حضور نے فرمایا الصدقہ تطفئ البلاء. صدقہ مصیبت کو دور کر. صدقہ مصیبت کو بھی دور کر سی. صدقے نال ثواب بھی مل سی. صدقے نال گناہ بھی معاف ہو سی. صدقہ کرنا سنت حضور کی سنت دا اجر بھی ملتا. لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ہاتھ نال کیتا تے اس ہاتھ نال صدقہ کیتے ہوئے دا اجر اے ملنا کہ تیری قبر وچ اللہ نے چراغ جلا دیا. گل سمجھ آ. تو میں دسن لگا کہ ایمان اور دین اس کی روح تے جان مصطفیٰ دی ذات ہے. حدیث سنون لگا آقا نے فرمایا قبر میں جس بھی جانا 2 فرشتہ نے آ جانا. سمجھ آؤں گی؟ مسلمان واسطے بھی آنا تے دوجیاں واسطے بھی آنا. حضور نے یہ بھی باقاعدہ گل کھول کے دسی کہ مسلمان واسطے جڑے فرشتے آنے وہ نوری ہی فرشتے ہونے, لیکن جڑے فرشتے کافراں واسطے ہونے وہ فرشتے ہی ہیں. لیکن آقا کریم فرماندے انہاں دا رنگ ڈاڈا ترکڑا ہونا. گل میں نہ بندے پہ سمجھ ہوندی پئی. اور حضور نے اگوں بھی فرمایا کہ دوجیاں واسطے جڑے فرشتے ہونے ایک تا رنگ انہاں دا ڈاڈا ترکڑا ہونا, وہ رنگ ویکھ کے ڈر جانا. دوسرا فرمایا انہاں نبی نے ہونا. تیسرا فرمایا انہاں ڈوریاں بھی ہونا فرشتے. اور تیسرا چوتھا فرمایا انہاں بولنا بھی کوئی نہیں. ایدی کی وجہ سن سمجھ ہوندی پئی ہے. حضور نے فرمایا ان دی وجہ یہ ہے کہ دنیا جنہ اپنے رب نو نہیں منیا, دنیا جنہ نے آخرت دا انکار کیتا, دنیا جنہ نے نبی پاک دی چھتری تلے آن تو انکار کیتا,
انہاں ایو جے فرشتیاں نال واپسی جنہاں سٹ مارن لگیاں پتہ بھی نہ لگ سی بھی کتھے لگدی پئی نبی نے اس کو ڈورے اس تو ہونے نے اگلے بندے کوئی ہاں کرنی نا کوئی رونا کوئی چیکنا وہ سن سا نہیں کرنا اس حد تک حضور نے یہ ونڈا کی تھی ہوں آؤ آقا کریم فرمانے جس وقت قبر وچ بندے ٹر جانا وہ فرشتے آ کے باویں وہ دوجیاں دے ہون باویں مسلماناں دے ہون سوال ایک ہونا اور اس سوال دیاں ترے شکاں جاگدے پے ہو ترے شکاں اس سوال دیاں من ربک تیرا رب کون یہ بندہ اللہ نے مندہ ہویا عقیدہ اللہ تے ہو جائے بھی اللہ ہے تے اللہ ہی کے ہوں آج یہ بھی رولا ہے بھی اللہ ہے کہ کوئی نہ پورا ایک دنیا میں گروپ موجود ہے ملحد اور لبرل اور داہیے اللہ دے وجود دے منکر تو وہ میں دستا پیاں کہ اللہ نے مندہ پھر اللہ نے ایک مندہ کہ نہیں مندہ من رب کا تیرا رب کون ہے یہ اللہ نے مندہ بھی ہویا تے اللہ نے ایک مندہ ہویا کہ وہ بڑا ٹکا کیا سی ربی اللہ میرا رب اللہ پر اجے شیخ مکمل نہیں ہوئی اگلا سوال اسی ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے اور اتھے ذرا توجہ تو سا کرنی ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے ان سوال ہے دین وچ قرآن ہے یا کوئی نہ دین وچ فرض ہیں یا کوئی نہ واجب ہیں یا کوئی نہ سنتا ہیں یا کوئی نہ نفل ہیں یا کوئی نہ اللہ دے سارے حق ہیں یا کوئی نہ بندیاں دے سارے حق ہیں یا کوئی نہ اسے دا نام ہے نا دین حقوق اللہ اللہ دے سارے حق اور حقوق العباد بندیاں دے سارے حق اسے دا نام ہے دین جس وقت اے اس پوچھنا ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے وہ اصل میں یہی پوچھتا پیا اللہ دے حق تو ادا کیتے نہیں یا نہیں کیتے اللہ دے بندیاں دے حق تو ادا کیتے نہیں یا نہیں کیتے اس وقت بندہ اگر کر کے آیا ہویا کھل کے اکسی دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے ہون چاہی دائے حق اللہ بھی آنکھ چھڑ دیں بندیاں دے حق بھی مان لیں اور فرشتہ بھی سنتا پیا او دے باوجود گل مکدی نہیں کرتی سمجھ آ رہی بھائی قرآن بھی تو پڑھی بیٹھا نمازاں ساری عبادتاں بھی کیتیاں بیٹھا بندیاں دے حق بھی ادا کیتی بیٹھا ہن تک گل مک جانی چاہیے آئی تین چھٹی مل جانی چاہیے آئی جنت دا راہی تین بنا دیتا جانا چاہیے جنت دی کھڑکی تیری قبر وچ کھل جانی چاہیے آئی پر نہیں تیجا سوال نالے ہو سی ما تقولو فی حقی حاضر رجل آج جڑا جوان بیٹھا ہی دے بارے تیرا کے خیال اور گل سمجھ آ گئی مغز قرآن اور روح ایمان جانے دی حسب حب رحمت للعالمین قرآن دا نچوڑ ایمان دی جڑ اور دین دی بنیاد رسول پاک دی محبت سمجھ آ گئی ہونے یادا یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے یہ ہوں شاعر نے وہ اقبال دی بولی اردو زبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے میں نے تن سمجھایا بڑا تیرا دل مسیتی لگدا ہر ویلے تن ڈوٹ گئے تے تو مسیتیوں لبدا پر اے نہ سمجھی مسیتی دل لگ ہویا نمازاں جماعت نال پڑھدا اشراق بھی پڑھدا چاشت بھی پڑھدا فیض زوال بھی پڑھدا اوابین بھی پڑھدا تہجد بھی پڑھدا مسجد دیاں صفائیاں بھی کر دیاں مسجد تو دل بار نہیں لگدا ساری گل ہے پر گل مکڑی اے وے ما تقولو فی حقی حاضر رجل ایس ہستی دے بارے تو کیا حضرت صحابی دا نام یہی مسجد سمجھ آگے یہی مسجد ایک پاسے مسجد ہے ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ گل سمجھائی جا رہی سعد صحابی دا نام سعد سین عین تے دال اس نام دا رواج دیو کیونکہ مصطفیٰ کریم نے اس نام دا رواج دیتا سمجھ آئی عبداللہ آپ نے اکثر لوگاں دا نام رکھیا عبد الرحمن آپ نے اکثر لوگاں دا نام رکھیا تے سعد حضور نے اکثر اپنے غلاماں دے بچیاں دا نام سعد دا معنی ہوندا بخت آلا کیا ہوندا اے صرف نا نہیں اے دے وچ دعا ہے ہاں اے نکتہ سمجھو نا اے صرف نا نہیں اے دے وچ کیوے اور اے صرف نا نہیں اے دے وچ خوشخبری تے بشارت ہے کہ حضور دے طریقے تے جس وقت اساں اپنے کسی بچے دا نام سعد رکھنا تے دا مطلب اے کہ حضور دی دعا بھی ملدی پئی کہ اے بخت اللہ ہوے اور نال بشارت بھی ملدی پئی بخت اللہ ہو سی اس واسطے اکثر صحابہ نے اپنے بچیاں دے نام سعد رکھے توجہ ہے نا توجہ کوئی تیزی نہیں کوئی اردو نہیں کوئی مشکل لفظ نہیں سارا سودا تھوڑے مزاج دے مطابق پورا سور کوئی نہیں کوئی تا لا لئی اپنا سمنات شریف سنا لئی اس تے تو صحیح او دے مل جانا باقی بے سورا میں تو سا برداشت کر حضرت سعد ادھا مانا بخت اللہ اور ایک کئی نادے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ جنہ سعد بھی میں گل سناؤں لگا اے بڑے جوان بڑے طاقتور تے جہاد دے جذبے نال انہاں دا سینہ بھرے ہویا تے دشمن دا مقابلہ کرن دا بھی انہاں چاج کوئی لوگوں بکھرا ہوندا حضور علیہ السلام نے سنیا کہ فلاں جائی تے مدینہ شریف تو کچھ دور کچھ بندے گڑبڑ کر دے پے اسلام دے بارے حضور دے بارے کچھ پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کر دے پے حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کو بلایا کہ اپنے کچھ سنگی نال لے کے کچھ سپاہی نال لے کے کچھ فوجی نال لے کے فلاں جگہ تے ٹر جاؤ اور اتھے جا کے حالات سمجھو جیڑا اتھے کو فیصلہ کرنا پوے او کریائے تاکہ او جیڑا مسئلہ او مک جائے دیاڑا ہاں جمعہ دا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرضی دے اپنے مزاج دے اور اس ماحول دے مطابق کچھ سپاہی کچھ فوجی اکٹھے کیتے انہوں نے بریف کیتا انہوں نے سمجھایا آئے رائے اوتھے جانا حالات انج دے ہیں تے میرے کول سواری بڑی ترکڑی ہے تیز بھجتی بھی ہے راستہ بھی میں شارٹ راہ بھی پتا تسی ٹر چلو جمعے دا دیہڑا میں مسجد نبوی وچ جمعہ پڑھنا یہ چنگی ہے کہ جذبہ سونا ہے کہ نہیں کہ مسجد نبوی دے وچ میں جمعہ پڑھ لواں تسی پہلے ٹر جاؤ انشاءاللہ جو ہی فرض پڑھی سن میں اپنی سواری میں کیک مار سا تو امید ہے میں تو پہلے پڑھ لے سا یا تھان رن رہ سا یہ گل ہوندی انہوں نے ٹور دیتا آپ جمعے دی نماز واسطے مسجد نبوی چاہ گئے حضور ممبر تے بیٹھے سامنے چونکہ آپ بیٹھے ہوں دن جیڑا مسجد وچ داخل ہوندہ پیا حضور دیاں او نظرہ دے وچ موجود دے اور حضور علیہ السلام اے ٹو زی اس نو رکھ دے پین سعد جس وقت مسجد وچ داخل ہوئے نا حضور اپنی گل روک کے فرمایا سعد اور باقی کسی نے پتا یا نہیں پتا سعد کو بھی پتا کہ حضور میں نے کیوں فرمایا کہ حضور تا آگے فرمائنے پہ تو کدے ہونا آتے تو کدے بندہ تین میں کدے بھیجیا کس مشن تے بھیجیا کس اپنی ڈیوٹی تے بھیجیا کس اپنی نوکری تے میں تن بھیجیا تو اتنے بندہ سعد بس اتنا فرمایا ظاہر اگلے بندے جو پتا باقی فعل فاعل مفعول معذوف ہو گئے اور ضرورت بھی کوئی نہ پیش آئی کہ تفصیل بیان کیتی جاوے ساتھ اور رک گئے انہوں نے بھی پتا کہ میں جانا ادیا ڈیوٹی میری ادی آئی حضور وہ اشارہ کر دے پہن عرض کیتی یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا میں دستہ گھر چھڑیا
آرمی دے جوان گھر چھڑ دیں اور میں نے راہ بھی پتا شارٹ راہ بھی پتا سواری بھی میرے کو اچھی کہ انہوں ٹیک مارنا اس ہوا ہو جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری گل سنی آرام نال ساری گل سنی آرام نال سنی. جس وقت وہ اپنی پوری گل سنا لے اس وقت مصطفیٰ کریم نے فرمایا سعد گل اے نہیں کہ مسجد نبوی گل اے نہیں جمعے دی نماز گل اے وے جس ویلے میں تن ٹوریا ہاں اس وقت تو مسجد نو چھڑ دے ویا جمعے دی نماز چھڑ دے ویا میرے بولنا دی لاج رکھ دے ہو اپنا سفر شروع کر دے ویا. اللہ آسمان تے زمین دے درمیان جتنا وقفہ تے جتنا فاصلہ اے سارے دا سارا نیکیاں نال بھر کے تیرے نام میں اعمال وچ لکھ پا دے. وہ گل سمجھ آندی پئی تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوٹی دا گھوڑا ہوئے بندے کو جہاں مقابلہ کوئی گھوڑا نہ کر سکتا ہوگی اس گھوڑے تے کوئی شاہ سوار ہوئے تے او آسمان والے پاسے اپنا گھوڑا نسونا شروع کرے تے 500 سال وہ لگ سکتا اتنا وقفہ سمجھ آتی پئی ہے. ہوں کوئی دنیا دا کیلکولیٹر ہے جڑا دس سکتا کہ حضرت سعد نو اس وقت کتنی نیکیاں ملنیاں. مصطفیٰ کریم فرماندے ہیں آسمان تو لے کے زمین تک جتنا بھی وقفہ تے فاصلہ ہے اے سارا برتن بن رہا اور اس برتن وچ او برتن نیکیاں نال بھری رہا تے او دنیا دا سب تو بڑا بھڑولا نیکیاں نال بھرے ہویا اللہ تیرے حوالے کر دے. سبحان اللہ. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت مغز قرآن روح ایمان جانے. کیا سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد دے حوالے اس بیٹھے ہوئے 10-12 دے مجمع نو بھی ایک گل سمجھا دیتی تے قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے نو ایک گل سمجھا دیتی کہ دین مصطفیٰ دی غلامی دا نام ہے ایمان مصطفیٰ دے پیار دا نام ہے اور قرآن مصطفیٰ دی محبت دا نام ہے. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی مسجد یہی کعبہ. سمجھ اس وقت ہجرت کر کے کعبہ شریف کے بارے 3 گلاں سنائیاں. ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے اتھے جس قبر دی فل طاقت آئی نا اس ٹائم او یہودیاں جڑے اج اسرائیلی اکھدے ہیں جنہاں دا ٹاکرا فلسطین دے مجاہدین دے نال. سمجھ آ رہی ساڈے قرآن دسیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ مدینہ دے جڑے یہودی ہیں او اپنے سکے پتراں نو اتنا نہیں پہچان دے جتنا آمنہ دے لال نو پہچان دے کیونکہ انہوں نے آسمانی کتاب تورات پڑھی ہوئی انہوں نے آسمانی کتاب انجیل پڑھی ہوئی انہوں نے آسمانی کتاب زبور پڑھی ہوئی انہوں ترین آسمانی کتاباں دے اندر میرے کریم رب نے ڈٹ کے اپنے مصطفیٰ کریم کا ذکر فرمایا. لیکن جس وقت حضور مدینہ شریف پہنچے انہوں نے اندازہ ہو گیا بھائی ساڑیاں پگڑیاں لے رہے ہیں. سمجھ آتی پئی ہے ساڈا ہوں سکہ نہیں چلنا سان ہوں کسی سمجھنا مننا تو انہوں نے شریکہ بنا لیا حضور نال کھور بنا لیا مختلف طریقے نال سائشاں شروع کر دیتی بے ادبیاں تے گستاخیاں کرنی شروع کر دی. توجہ اور اللہ سامنے بھی دسیا ساڈے اللہ سامنے دسیا
کانو یستفتحون من قبل کہ وہ حضور نو اتنا جاندے آن ہوں میں لفظ بدلوں گا صرف جاندے نان اتنا مندے ظاہر پہلے بندہ جاندا پھر ہی مندا نا کہ اس کول کچھ ہے تا مندا نا پہلے جاندا تے صرف جاندے نان اتنا مندے آن نبی پاک نو اتنا اچا مندے آن اللہ ساڈا دسدا کہ انہاں کدی کوئی بھیڑ بنیا کوئی مصیبت آویا کسی دشمن نال مقابلہ ہو جاویا او اللہ دی بارگاہ چ آدیاں یا اللہ او جڑا تیرا آخری نبی ہونے اللہ او دا وسیلہ ہی ساتھ کرا کہ ساڈے قرآن سن دسیا اللہ نے سن دسیا سمجھ آ لیکن میں دسیا نا جس وقت حضور اپنے انہاں اپنی پہ گئی جس وقت اپنی پہ جائے پھر بندہ مختلف کم کردا نا حرکتاں کردا انہاں ایک بے ادبی کیتی آکھن لگے ایڈا کے نبی بنے ہویا اور ایڈا کے رسول بنے ہویا تے جدے منہ کر کے اسی نمازاں پڑھ دیاں بیت المقدس اے ادے منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھدا کہ بنا بھی اپنا بنا لے اے انہاں گل کیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہوئے حضور پریشان ہوئے حضور نے دل پہ بوجھ آیا ان گل سنے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر کیڈی وڈی بھی آزمائش آ گئی اپنی زبان تے اپنے رب نال شکوہ نہیں کیا الٹا حضور نے پردے کجے الٹا حضور نے دشمناں واسطے دعاواں دتیاں طائف دی وادی دے اندر کی ہویا طائف والیاں نے حضور دا جسم زخمی کر دیا لو لعان ہو گیا اتنا خون وتھا کہ آپ دے جوتے خون نال بھری گئے جبرائیل اللہ دے حکم نال پیش ہوئے اللہ فرما رہا اینا دو پہاڑن میں جوڑ دا اے طائف والے جنہ بے ادبی کیتی اے وچ کیما بن کے رہ گسن مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ میں اجے بھی انہاں اپنا آدھا پیاں اے میں جان دے نہیں تو انہاں نے ہدایت عطا فرما تو بندہ اپنے رب دے دربار میں جتنا اونچا ہوندا ویندا جیڈا بڑا ہوندا ویندا سنیا ہے بھائی اور جیڈا اس نو قرب لبدا ویندا اتنا ہی او رب دا محرم ہوندا ہے تے جیڑا جیڈا رب دا محرم ہوندا اتنا ہی اس دے ہوٹھ جڑے نو بند ہوندے ویندے او شکوا او شکایت او اپنی زاری ایک الگ موضوع ہے یہ واسطے الگ ٹائم چاہیے اور بڑا سونا موضوع ہے حضور نے کدی بھی اپنے رب نال شکوہ شکایت نہیں کی اپنے دکھ پیش نہیں کیتے رب تو ویدا پیا اس وقت انہاں یہ سڑی ہوئی گل کیتی کہ قبلہ اپنا بنا لیں ساڈے قبلے والے پاسے منہ کر کے نماز کیوں پڑھ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ لگا انہاں دی اس گل دا انہاں دے اس مینے دا حضور نو دکھ لگا جس وقت دکھ لگا اللہ نے فرمایا اور حضور نے آسمان وال جھٹے جھٹے صرف منہ مبارک اٹھایا کہ اللہ دی رحمت نازل ہوئے اللہ نے او منظر بھی کیچ کیتا اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ فرماندا بار بار تسی جڑا اپنا منہ آسمان وال کر دیو اسی ویکھ دے تسی انڈر آبزرویشن ہو ٹوٹل تسی میری نظراں دے وچ ہو تھوڑی کیفیت بھی میں ویکھدا پیا تھوڑا آسمان وال چہرہ کرنا میں اے منظر بھی ویکھدا پیا لہذا میں ان مہربان ہو کے اور کریم ہو کے اور رحمان ہو کے اور بندہ نواز ہو کے اور لجپال ہو کے اے انعام دینا چاہتا ہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
ترضاها اس کائنات کے اندر جس شئی نو بھی تسی قبلہ بنانا چاہو بنا دو. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت. حضور نو سا بیت اللہ نال گھٹی چ پیارا جے نا بیت اللہ بنیا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیتی دیہاڑی تے معاوضہ تے اجرت تے انعام اے چاہیدا میری نسل چو ایک رسول کھاتے انجے نا او گھٹی چ پیارے. اللہ نے فرمایا جس شئی نو چاہے اس نو قبلہ بنا دے. مصطفیٰ کریم نے عرض کیتی یا رسول اللہ مسجد حرام نو بیت اللہ نو قبلہ بنایا جائے. رب کریم نے فرمایا تو اس نو قبلہ بنان تے راضی اسی بھی راضی. اور سمجھ آیا معلوم یہ ہویا کہ موجودہ زمانے دے اندر اور قیامت تک بیت اللہ دی جڑی بھی عزت ہے، بیت اللہ دا جڑا بھی مقام ہے اور بیت اللہ کی جڑی بھی شان ہے وہ میرے رسول دی عطا ہے. اور کتنا اختیار ہے. اجے حضور ہجرت نہیں کیتی. ہوں دوسری گل سناؤں گا. اجے حضور ہجرت نہیں کیتی. ایک دیہڑے حضور دا دل کیتا بھئی میں بیت اللہ شریف دا بوہا کھلوا کے اندر جا کے کچھ اپنے رب دا ذکر کر. جس بندے کو چابی آئی او دا نام ہے عثمان، او دے ابے دا نام ہے طلحہ. عثمان بن شیبی خاندان ہے ہن بھی اتھے موجود. او عثمان بن طلحہ کو چابی آئی او مسلمان نہ حضور دیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں اگے اگے رہندا. حضور نے فرمایا چابی لے آ کے دروازہ کھول میں چاہتا کچھ اندر بہ کے اپنے سونے رب دا ذکر کراں. اس اگو منہ بٹایا. سمجھ آؤں پی تے حضور نو جواب دیتا اے کام کوئی نہیں ہونا. حضور چپ مقابلہ نہیں کیتا. وہ دا گلمین نہیں مچیا. اپنی برادری دے بندے اکٹھے نہیں کیتے جاگ دے پر ساڈا یہ مزاج ہے چپ مکمل خاموشی. اور یاد رکھو میلاد شریف دے اس بابرکت پروگرام میں جیڑے میں تھون سنے دیندا پیاں تے جیڑے پیغام دیندا پیاں اور جیڑے سبق دیندا پیاں انہاں چ ایک اے سبق بھی یاد رکھو خاموشی تو بڑا کوئی بدلہ نہیں. تھوڑا جہا ہے اوکھا چلنا سمجھ آتی پئی. کوئی تانا جھلنا ہے اوکھا. کوئی اپٹھی سدھی گل سننی ہے اوکھی. کوئی گال گپا سننا ہے اوکھا. کوئی دھکا شکا کسی دے چھڑیا انہوں جھلنا ہے اوکھا. لیکن بالکل ایک پکی بات ہے کہ خاموشی تو بڑا کوئی بدلہ نہیں. سمجھ آتی پئی ہے. کوئی ایک بندہ یہ میرا 100-150 بندہ بیٹھا کوئی ایک بندہ تجربے دے طور تے انہوں ازمان لگیا بھئی آہ گیا میلاد شریف دے پروگرام میں ذرا تجربہ تک کر کے دیکھی. سمجھ آتی پئی ہے. حضور خاموش. مکہ شریف فتح ہویا. 10 سال حضور مدینہ شریف رہ کے آئے. چابی نہیں ڈھیوی اس تو پہلے دی گل ہے نا. سمجھ آتی پئی. 10 سال پھر مدینہ شریف رہ کے آئے. آج مکہ شریف فتح ہویا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نال حرم شریف دے سین وچ کھلوتے ہیں. فرمایا عثمان بن طلحہ کدے آ گیا. حضور فرمایا چابی چاہی تھی. انہوں سمجھ آ گئی آئی بھئی ہوں کھیڑ بدل گئی ہوئی. سمجھ آ گئی. ہوں انکار دی ہوں سوری دی ہوں جواب دینے دی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں سمجھ آ گئی جائی کہ اختیار تے اقتدار جڑا اللہ نے انہاں دے نصیب وچ لکھیا ہویا ہا اج اپنے کرم نال اپنے حبیب نو عطا فرما دے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تؤخر. سال پہلے اللہ نے یہ آیت نازل کر کے اپنے مصطفیٰ کریم نو بشارت تے خوشخبری دے دیتی آئی کہ مکے دے فتح دی بشارت تے نوید للہ. اور حضور نے
نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. فرمایا جس وقت مکہ فتح ہویا، فرمایا سال پہلے اللہ نے خواب کے اندر میں بشارت تے خوشخبری دے دیتی آئی، لہذا اجو میرا سال پہلے اللہ خواب سچا ہو گیا. عمرہ کر کے ٹن کرونی یا تھوڑے لاؤنے سمجھ آتی پئی ہے؟ عمرہ کر کے جڑا ہوندا کہ بلیڈ یا اس طرح اودے نال صفائی کرونی یا تھوڑے لاؤنے. تھوڑے تو مراد ہے زیادہ. اللہ نے یہ دوئیں آپشن اس آیت وچ دے چھڈے. سمجھ آتی پئی ہے؟ مقصرین محلقین، کہ پوری ٹین کراؤ تو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر تھوڑے لاؤ تو وہ بھی بہتر ہے. اللہ نے دو آپشن دے دیتے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جے اس طرح نال بلیڈ نال ٹین کرے سو ثواب زیادہ ہو. تو خیر عثمان بن طلحہ نے فرمایا چابی لیا، اس نے واہ کوئی نہ چابی دی ماں رکھ دیا کو ادب دی وجہ تو برکت دی وجہ تو چابی کو کھول رکھ دیا. عام طور تے اس زمانے جمعرات تے جمعے والے دیہڑے بیت اللہ شریف کھولیا جاتا، جنہ اندر حاضری دینی ہوتی ہے وہ جمعرات تے جمعے دین دیا. اور اس دیہڑے آ سوموار پکا فتح سوموار والے دن ہویا. عثمان بن طلحہ گھر گیا، اماں نے آخیا چابی دے. اماں آخیا آج کا نہ جمعرات نہ جمعہ، آج چابی کیڑی گل دی سمجھ نہیں پئی ہے. ہن او باہر کی ہوندا پیا اونوں تو پتہ نہ، مائی اندر بیٹھی آئی. او بلے شاہ صاحب فرمایا یہ میں ہوئی سہاگن، یہ میں ہوئی خمیس جمعہ چھڑ چھڑ کی، بس میں پسند آ جانا سے، میں اودیاں نظراں چ آ جانا سے، میں اودے دل وچ گھر بنا لواں سی، پھر سارے زمانے بھی میرے، سارے مکان بھی میرے. سمجھ آؤندی پئی کہ نہیں؟ یہ میں ہوئی سہاگن. خمیس دا مطلب جمعرات، جمعہ دا مطلب جمعہ، تے چھڑ چھڑ دا مطلب ہفتہ. یہ ہندی لفظ ہے. کس زبان دا لفظ ہے؟ چھڑ چھڑ. ہندی چاہتے ہیں چھڑ چھڑ، ساڑھی زبان اردو چاہتے ہیں ہفتہ. انگریزی کیا آتے ہیں؟ سیچرڈے. عربی چاہتے ہیں سبت، سین بے تے. چھڑ چھڑ خمیس جمعہ. او عادت عثمان بن طلحہ یہ میں ہوئی سہاگن خمیس جمعہ چھڑ چھڑ کی. ان گھر مک گئی ہے. اللہ دا حبیب جلوہ گر کائنات دا تاجدار اپنی شان ساریاں شانہ سمیت فاتح مکہ بن کے صحن حرم دے وچ کھلوتا. اماں چابی دینی پوسی، اماں چابی پیش کیتی. عثمان بن طلحہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیتی. اجے مسلمان نہیں، اجے کلمے دا اظہار تے اقرار نہیں کیتا، چابی پیش کیتی. حضور تالا کھولیا، حرم دے اندر بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے. جو ذکر کرنا ہے، جو عبادت کرنی ہے، جو نوافل پڑھنے ہیں، جو اپنے رب دے نال راز و نیاز دے معاملات کرنے ہیں، وہ کر کے باہر واپس آئے. باہر آ کے فرمایا عثمان بن طلحہ کے دے. کمزور بندے میں طاقت لبے تے اسی تک کچھ اور کام کرنے ہیں. اے میلاد شریف دا پیغام پلے بن کے رہا. اے عادتاں چھوڑیے، اے رویے چھوڑیے. جڑے رسول پاک دے اے حقیقی رویے ہیں، انہاں نے اختیار کرنے کی کوشش کریں. اے عروج تے زوال اے میرے سونے رب دے ہاتھ وچ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک تو ہر چیز پر طاقت رکھنے والا. اس واسطے کبھی مترانا قابو آ جائے کہ اس ویلے رتا بالا نہیں ہونا.
والا چڑھائی بھی نہیں کرنی، ایک ایک گن کے بدلے نہیں لینے، مصطفیٰ دی یہ تعلیم۔ ہن حضور نو یاد کوئی نہ آوے 11-12 سال پہلے میں چابی منگی آئی اور اے دے سکدا ہاں اور اس نہیں دتی، حالانکہ میں نے جاندا، میرے ابے نے جاندا، میرے دادے نے جاندا، میرا دادا بیت اللہ دا مجاور اور بیت اللہ دا دربان رہا، اس دیا شانہ، اس دے مرتبے، اس دیا عزتہ تو اے سارے واقف نو، میرے باپ دے مرتبے اور شانہ تو واقف نو، اعلان نبوت تو پہلے اے سارے میں نہ دیا، تو سچا بھی ہے تے امین بھی ہے۔ سمجھ آؤں دی پئی؟ پر اس میں چابی نہیں دیتی، ہن میں دل تلے دینا کہ اپنا ہر بدلہ لینا نا، رحمت عالم جس وقت بیت اللہ شریف تو باہر آئے، فرمایا عثمان بن طلحہ وہ ڈردے اگا ہویا تو پتہ نہیں حضور وہ گل یاد کرے سے، ہائے ہائے، پر نہیں زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، کیا سلیقہ ہے بھیک دینے کا، جڑونا تا دور دی بات، کوئی شکوہ کرنا تا دور دی بات، کوئی مینا دینا تا دور دی بات، عثمان قریب عثمان بن طلحہ قریب آئے، کلمے کا مطالبہ نہیں کیتا، اسلام کا مطالبہ نہیں کیتا، اپنی رسالت دا اقرار کرن دا مطالبہ نہیں کیتا، باہر نکل دیا چابی عثمان بن طلحہ دے ہاتھ میں چنہ پائی، فرمایا قیامت تک تیرے خاندان میں چنہ پائی، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار ہے، جگرہ ہے کسی کا، سمجھ آؤں گی کہ کلمہ پڑھا لیندے، مطالبہ کر لیندے، پھر بھی وہ بھی نہیں مطالبہ کیتا، بس باہر نکل دے، فرمایا اے چابی نپ لے، قیامت تک تیرے خاندان میں جا، چابی بھی دے دیتی اور نالے ضمانت تے بشارت دے دیتی، قیامت تک تیری نسل چلتی گا۔ اس وقت اسے اخلاق ویکھیا، اے کرم ویکھیا، اے مہربانی ویکھی، اے لجپالی تے بندہ نوازی ویکھی، اس بھی دل لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اور آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں چلی، اتھے کتنے ملازم لوگ جنہاں دے سینہ تے وہ پٹی لگی ہوندی، نام لکھے ہوندے نا جنہیں ساڑھے کو، وہ شیبی جس وقت بھی تسی ویکسو تسی مسکرا سنا، اے حضور دے، اے خاندان حضور دی عطا ہے اور حضور دی خیرات ہے، آج بھی چابی اڑا دے، یہی کعبہ، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار ہے۔ سنو میں کہا 3 مثالیں دینے میں، وہ وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 تقریباً صحابہ دے نال عمرہ کرن واسطے مکہ شریف آئے، آج مکہ فتح نہیں ہویا، یہ اس کو پہلے بھی 1 سال پہلے بھی گئے، مکہ شریف جنہ لوگوں کی طاقت آئی، قریش مکہ انہاں آکھیا لڑن آ گئے، جنگ کرن آ گئے، انہاں سا اندر مکہ شریف داخل نہیں ہوتے، نبی پاک مکہ شریف تو باہر 6 میل دور جس وقت گروپ لے جاتے ہو حدیبیہ دکھایا کرو ایمان تازہ ہوتا ہے، حدیبیہ وہ جائے جتھے صحابہ کرام نے رحمت عالم دے ہاتھ تے بیعت کیتی، او منظر اللہ نو اتنا چنگا لگا، اتنا سونا لگا، اتنا پسند آیا، اللہ فرمایا انہاں ساریاں دے ہتھاں ہوتے اللہ دا ہاتھ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا اس جماعت نال جنہ حدیبیہ دے مقام تے درخت دے تھلے بہ کے اپنے ہاتھ غلامی والے رسول اللہ دے ہاتھ وچ پیش کیتے، اللہ فرماتا ہوں انہاں ہتھاں ہوتے اللہ دا ہاتھ۔ توجہ، انہاں آکھیا اساں مکہ شریف نہیں آؤں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی تسی جاؤ تے انہوں نے سمجھاؤ، کیونکہ رشتہ داری بھی انہوں نے پوری آئی جہے مقابلے تے کھلوتے ہویا۔ حضرت عثمان غنی دی اپنی اجے رہائش بھی مکہ وچ موجود ہے، باقی بہت سارے دی رہائشاں مک مکا گئیاں، لیکن اس گھڑی تک حضرت عثمان غنی دا مکان مکہ شریف دے اندر موجود ہے۔ تیسرا حضرت عثمان غنی دا لگ لاگ بھی بہت ڈھیرا، اور چوتھا حضرت عثمان غنی مالی اعتبار نال بھی بڑے مضبوط تے ترکڑے تے خوشحال آ، اور سب تو بچ کے رسول اللہ دے وفادار حضور نے حضرت عثمان غنی بھیجیا تسی جاؤ میرے سفیر بن کے، اور مکہ شریف والے دسو کہ میں تا احرام بن کے آیا، جیڑا احرام بن کے آیا او دے واسطے تا مچھر ماریاں بھی کم خراب ہو جاتا بندیانا سا کیا آخرا، لیکن وہ زدیاں اڑ کھلوتے اسا نہیں آن دینا۔ حرم شریف دا ماحول ہے، سینے حرم ہے، او سامنے بیت اللہ، او اڑ گئے زد کر گئے اسا نہیں آن دینا۔ جس وقت مذاکرات مک گئے انہاں کہا عثمان تو احرام بھی بنے ہویا، تو عمرے دی نیت نال مدینہ شریف تو آیا بھی ہے، ہن سبب نال مکہ شریف سینے حرم وچ اپنے کھلوتا، اگا ہو بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دے درمیان ساج کر، اس تو بعد حلق یا قصر کرا کہ عمرہ اپنا مکمل کر۔ حضرت عثمان غنی جو تربیت اور عشق رسول، محبت رسول، احترام رسول دی چاندنی نصیب آئی، او دے وچ ڈوبتے حضرت عثمان غنی نے فرمایا ما کنت اطوف بہی حتی یطوف رسول اللہ، میں اس ویلے تک اس بیت اللہ دا طواف نہیں کروں گا جس وقت تک ہم اللہ طواف سے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار ہے۔ سمجھ آ رہی جڑے نماز اس مسجد پڑھ دینا آئندہ یہ شعر پڑھ سنتے انشاءاللہ یہ جڑی گلاں ہوندی ہے پہلے دی چھان تلے رس یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار ہے جنت، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت گلزار ہے جنت۔ کسی پاس اذان بھی چونکہ ہو گئی تو میں بھی صبح شام ہی ہوئی کام میں، پھر جمعے بھی پڑھائے یا دوپہری ایک جنازہ بھی شاہپور پڑھا کے آیا، اس کا نعمان فوت ہو گیا کراچی آیا، ادھی اتھو ڈیڈ باڈی آئی، پھر کل بھی ایک جی آر کو مصروفیات میں گل شارٹ کرنا پہ۔ حضرات یہی گلزار جنت ہے، اصل تو حضور دا پیار ہی جنت ہے، حضور دی رحمت ہی جنت ہے، حضور دی عطاواں ہی جنت ہے۔ اتھوں میں حدیث سنا دیتی کہ وہ سوال ہونا اس جوان دے بارے، اس ہستی دے بارے تسی کی آتے ہو، جس دے جواب ہو بیچ نمبر ٹھیک لب گئے، بندہ جواب صحیح دے گیا، انہاں دے اعزاب بیچ بندہ پاس ہو گیا، آقا فرماندے جنت دی کھڑکی قبر وچ کھل جاسی۔ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت۔ لیکن اتھے میں حدیث عرض کر رہا ہوں، اگے میں کلور وچ دو چار بار یہ سنائی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے عنوان نال ہوندی ہے۔ توجہ، حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت ربیعہ یہ مہاجر بھی ہیں تے اصحاب صفہ دے بھی ہیں، یعنی ہجرت کر کے بھی آئے، اے بھی انہاں دا اعزاز ہے، تے پھر مصطفیٰ کریم دے درویش بھی اصحاب صفحہ ہوندے نے جڑا مسیتی ہجرت دے 24 گھنٹے حضور دے قدمہ چران دیا، لنگر لب بینا تے ٹھیک ہے، نہیں لب بینا پھر بھی تیرا چہرہ ہے کتاب محبت، تیرا چہرہ ہے کتاب محبت، کافی ہے مجھے یہ نصاب محبت۔ تیرا کلمہ صاحب حضرات عظیم کا او درویش ہر ویلے حضور دی خدمت وچ رہنا، تے انہاں صحابہ دے مختلف صحابہ نے حضور دی ڈیوٹیاں بنی ہوئیاں۔ حضرت ربیعہ آکھیا میں تا جس وقت سونا سرگی اٹھتا نا اس وقت وضو میں کروں، انہاں اے اپنی ڈیوٹی مان لی۔ کتنے سال گزر گئے، سردیاں ہوندیاں گرمیاں ہوندیاں، حضور کدی پہلی راتی آندے پین، کدی ادھی راتی آندے پین، کدی آخری راتی آندے پین، اور اے جنا ساری رات اکھاں چو چیر کے گزاردا پیا، کس وقت سونے آ جاواں میں غیر حاضر ہاں۔
گل ہے نا، ساری رات اس انتظار میں کہ حضور کس وقت آ جا تاکہ میں اپنی ڈیوٹی کروں، اور غیر حاضری نہ لکھی ہوئے موسم دے مطابق پانی تیار ہے، گرم درمیانہ ٹھنڈا موسم دے مطابق پانی بھی تیار ہے۔ آج رات او رات آئیے رحمت عالم جس وقت وضو واسطے تشریف رکھی، حضرت ربیہ نے پانی پونا شروع کیتا حضور دے مبارک ہتھاں تے، حضور دے نظراں دے وچ، حضور دے پاک ذہن وچ اور حضور دے باوقار دل وچ حضرت ربیہ دی او کئی سالہ دی ڈیوٹی، ان ٹائم ڈیوٹی، خلوص والی ڈیوٹی، محبت نال گجھی ہوئی ڈیوٹی، حسن خدمت نال رنگی ہوئی ڈیوٹی۔ خدمت اور ہوندی ہے تے حسن خدمت اور جاگدے پر وہ ویسی صاحبہ دے پانی دیو، تسی کسی سٹیل دے سادے جائے گلاس وچ پانی پا کے ادھا مننا ہونا پا چھڑ دیو، خدمت تو ہو گئی، لیکن تسی نکل جائے ٹرے لین دیو، گلاس ستھرا لین دیو، موسم دے مطابق وہ پانی پہن دیو۔ میرے ابا جی یاد ہے سادہ پانی گلاس بھر کے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سادہ پانی مکدا نہیں، پرانا بندہ گیا ہوئے تو وہ مجبور ہو ویندا میں مکاونا، ہن جاوے تے کدے اے بھی حسن خدمت، اندر میٹھا پانی ہوئے وہ پیچ ویندا، سادہ پانی سوکھا نہیں ہوندا پیچ، کہ وہ نکل جائے ٹرے ہوئے، تاش ہوگی، سونا برتن ہوگی، وہ مناسب پانی ہوگی، پھر اس پانی نو اتنے لکھی جائے پرچ نال یا لکھی جائے وہ آ جڑا کریشیے نال بنے ہوا تھوڑا جہا اچھاڑ وہ کج کے دونوں ہاتھاں نال پیش کرو، ایمان نال دسیا ہے فرق ہے یا نہیں؟ وہ پہلی خدمت ہے تے اے حسن خدمت، بڑی پرانی گل۔ سگودے میں یاد بیٹھا، اللہ دا بڑا سونا پیارا درویش آ، چشتی نظامی سلسلے دا رد قسم دا درویش آ، بابا نور خان، انہوں دے کول میں بیٹھا، 4 بندے اسی بیٹھے، وہ باہر کدھرے نکلی ہو، ایک امریکے تو آئے یا انگریز لیکن مسلمان، انہوں دے ہاتھ تے مسلمان ہویا، اس نو اللہ نے خواب وچ اس بندے دا دسیا، وہ اسلام قبول کر اور سگودے فلاں بندہ وہ دے ہاتھ تے جا کے قبول کر، وہ اتھو امریکہ چو آئے ہویا، انہوں دے کول وہ بیٹھا، ایک کو پروفیسر آ امبالا کالج دا وہ بھی بیٹھا، ایک انہوں دا صوفی نور خان صاحب دا خادم آ وہ بیٹھا، چوتھا میں بیٹھا، اینجی دروازہ کمرے دا ایک بندہ وڑ پیا، اس آکھیا اللہ دے نا تے، اللہ دے نا تے، وہ جڑے پروفیسر صاحب آن انہاں اتھے بیٹھی اینج کر کے منہ بھی ادھو کوئی نہ کیتا، کچھ نہ پا دیتا، وہ جڑا کوئی درویش ہور بیٹھا وہ تے میں اسی مونجی سکھنے آسے اسا دیتا ہی کوئی نہ، وہ جڑا آنا نور الدین دا نا ہا انگریز نو مسلم، وہ اٹھیا 10 روپے جیب چو کڈے اس دعا ہتھاں تے رکھ کے جھک کے اس دن میں سمجھ آئی اللہ دے نا تے دین دا کی مطلب ہے، گل سمجھ آتی پئی ہے اللہ دے نام کہ دے نام تے اللہ دے نام تے دینا تے نہیں ہو یا ادب احترام ہونا چاہیے اور یہی حسن ادب ہونا چاہیے نا۔ خیر رحمت عالم حضرت ربیہ دی محبت، حضرت ربیہ دی خدمت، حضرت ربیہ دی عقیدہ دا ایک پورا جڑا پیچھے چین چلدا پیا، حضور دی نگاہ دے وچ بھی ہے، حضور دے دل وچ بھی ہے۔ اج رحمت جوش وچ آئی، فرمایا سل ربیہ تا، ربیہ بھائی جو منگنا ہی مانگے، چیک نہیں کٹ کے دے 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 نا کہ نہ دے تا کچھ نہ کچھ لکھی دا، کچھ خالی دے 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 دستخط کر کے انہوں کیا دے جی بلینک چیک، خالی چیک، بھائی تین اختیار ہے جو جتنا مرضی 100 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب پدم نیلم جتنا لکھنے لکھے نا وہ خالی چیک، مصطفیٰ کریم آج خالی چیک عطا فرمائے، سل ربیہ تھا، ایک خالی چیک دین دا مطلب یہ ہے آقا اعلان کرتے پہ اللہ دے خزانے آسمانہ وچ، اللہ دے خزانے فضانہ وچ، اللہ دے خزانے زمینہ وچ،
اللہ دے خزانے پہاڑاں وچ، اللہ دے خزانے پانیاں وچ، اللہ دے خزانے جنگلاں وچ، اللہ دے خزانے ماضی وچ، اللہ دے خزانے حال وچ، اللہ دے خزانے مستقبل وچ، جتھے جتھے بھی اللہ دا خزانہ موجود ہے جو بھرنے ہی بھر کے نہیں سل ربیتا ربیہ جو خالی چیک دا تو مطلب ہی ہے۔ میں تو تھوڑی جہی مثالیں لا کے گل کی تھی اور انجی گل نہیں کی تھی جو بدیاں دے عالم جی اشرف علی تھانوی صاحب دے سکے بڑے، اشرف علی تھانوی صاحب دے شبیر احمد عثمانی